دو باتیں آ رہی ہیں اب اس میں. روزہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اب قرآن کا مقصد تو آپ سن لیے کیا تھی؟ یہ ہدایت کی کتاب. اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ قرآن کے متعلق فرما رہے ہیں. دیکھیے اب آپ یہ آیت سنیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کیا چیز ہے. سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو پورے غور سے سنو اور خاموش رہو، اپنے دھیان کو بھٹکاؤ مت. پورا فوکس وہیں رہنا کہ کیا اللہ بول رہے ہیں آپ کو. قرآن حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو، توجہ سے سنو. وَانصِتُوا، خاموش، پوری توجہ ہونا. لعلکم ترحمون، اگر ایسا ہوگا ہی تو تم پہ اللہ کی رحمت رہیں گی. یہ مسخرہ پنا کریں گے نا قرآن کے ساتھ تم، نہیں، اللہ کی رحمت نہیں دے رہا، مذاق ہو رہا. کہاں ہے آپ؟ سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، کچھ ہے ہی نہیں. لیے اب ہے نا یعقلون تعقلون، اللہ قرآن کہہ رہا ہے. رمضان کا مہینہ، اس میں آپ کو اس مہینے کے لیے اپنے کچھ آپ کو ٹائم ٹیبل بھی بنانا ہے. عام مہینوں سے ہٹ گئے ابھی اس کی کچھ کھانے پینے کے ٹائمنگ بھی بدل گئے آپ کے. اب اسی لحاظ سے اب کیا کریں گے؟ آپ کے تھوڑے کاروبار بھی ٹائم بھی بدلنا ہے، نہیں؟ اچھا، خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں خواتین کے لیے ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ بیچاری روزے کی حالت میں جو ظہر میں چولہے کے پاس چلے جاتی ہیں تو افطار سے 5-10 منٹ تک وہیں رہتے ہیں، کم تک. یہ تلو، وہ تلو، یہ پکاؤ، وہ پکاؤ، یہ پکاؤ. سمجھ میں آ رہا؟ یہ طریقہ بالکل غلط ہے. اسی لیے آپ کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا آپ کام کر لیں چولہے کا. اس کے بعد آپ عصر کے بعد تو چولہے میں جاؤ مت. آپ وہ عبادت کے لیے آپ فارغ کر لو. آپ قرآن مجید کی تلاوت کرو، دعائیں کرو، اللہ سے مانگتے رہو. سمجھ میں آ رہا؟ جب ٹائم ہوگا تو افطار کر لو. ابھی سحرن بھی ہو رہا تو چولہے میں بھائی پکاتے پکاتے یہ کھجور کھا لے رہے انہوں، اتنا مشغول کر دیے وہ. تو روزہ ہے کہاں اب؟ اور یہ سب کچھ ہو رہا گھر کے جو ہے نا بھائی ہیڈ آف دا فیملی، ہم، وہ ہمارے لیے ہو رہا سب. ہم خود اگر آرڈر پاس کر دیں بھائی کچھ نہیں ہے، سب کچھ نہیں چاہیے. ارے بھائی ساری چیزیں آپ پورے فروٹ لا کے رکھ لے رہی، اس کے بعد گھر کا کچھ ہے تو جو بھی ہے آپ کر لو اس کو. ظہر سے پہلے کر لو، ظہر میں کر لو آپ. یہ مسئلہ بھی ٹیڑھا ہے بہت بڑا، ہمارے روزوں کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے. تو ایسا محسوس ہو رہا ہم صرف کھانے کے لیے روزے رکھ رہے، تقوی کے لیے روزے نہیں رکھ رہے. یہ بات بھی غلط ہے، یہ بھی سمجھنا چاہیے. اور ایک دوسری بات ہے وہ بھی خواتین سے متعلق ہی ہے، اور وہ یہ ہے رمضان کے اصل جو ایام ہیں آخری دہا ہے، اور یہ آخری دہا ہمارے خواتین پورے بازاروں میں رہتی. یہ معاملہ ٹیڑھا ہے، ٹیڑھا ہے. اور یہاں تک کہ دکانوں میں انہوں افطار کر لے رہے. ہاں، مارواڑیوں میں انتظام کیے ہوئے افطار کا. دیکھو آپ، یعنی غیر شعوری طور پہ مسلمان اپنے عبادات کو جناب علی نقصان پہنچا رہے ہیں. سمجھے؟ کون بولا آپ کو بھائی یہ کام آپ کر لو، پہلے کر لو، رمضان کا مہینے سے پہلے کر لو یا 20 رمضان کے اندر کر لو آپ کام، جا کے جلدی جو بھی کرنا ہے. عین وقت آخری دہا جو قیمتی ہے وہ پورا بازاروں میں ہو رہا. اس تعلق سے بھی آپ کو میں توجہ دلا رہا ہوں ذرا، ہماری خواتین خاص طور پہ. دیکھیے بہت بڑی اہمیت ہے اس کی، سمجھیے اس کو. تو گھر کے اندر روزے کھولنا چاہیے. دوسری بات ایک اور،
ہم روزہ گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھولیں، ہم بھی، ادھر ادھر نہیں، مسجد میں نہیں، مسجد مسافروں کے لیے ہے، راستہ چلنے والوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ گھر کچھ جا رہے ہیں، سمجھو آپ ٹائم ہو گیا بھائی کیسا، مسجد میں چلو روزہ کھولو، ٹارگیٹ نہیں ہے مسجد آپ کا افطار کی، گھر ہے آپ کا، افطار بھی ایک عبادت ہے، آپ بیٹھیں گے، آپ کے بچے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، کچھ دعائیں کریں گے، وہاں پہ ایک ماحول بنے گا، وہاں پہ پورے بیٹھیں گے تو، کیونکہ گھر کا جب بڑا صدر بیٹھیں گا نا تو سب بیٹھ جاتے وہاں پہ، جی ماحول بنائیے آپ گھر میں۔ ہمارے روزے باہر ٹھیک ہے، کبھی کبھار کوئی رشتہ داروں کے پاس گئے، وہ الگ بحث ہے، اس سے نہیں ہے وہ، لیکن گھر میں معمول کے مطابق ہمارے روزے گھر میں کھلنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ افطار پارٹیاں تو ہونا ہی نہیں، یہ بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو، نہیں ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کی افطار کی پارٹیوں میں نہیں جانا جو لیڈراں کر رہے ہیں آپ کی، ہاں پورا دن بھر کا روزہ گیا سمجھو آپ کو ایک کھجور کے ساتھ، کھجور اندر روزہ باہر، قصہ ختم، افطار پارٹی بولے تو لیڈروں کی نہیں ہونا ہے، احتیاط بتا رہا ہوں میں، ہو گیا آج جو مسئلے چل رہے ہیں آج کل، یہ چیزیں باریک باریک ہیں دکھتی نہیں، لیکن تقوی کے خلاف ہے یہ سب۔ رمضان کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا ہے، یہ چند چیزیں تھی گھریلو فلاں، یہ سب کچھ دیکھنا ہے۔ عید کا مسئلہ ہے، اس میں بھی آپ کو زیادہ برڈن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ آپ جو کر سکتے ہیں وہ کیجئے، آپ کو ضروری نہیں وہ بھی لاؤں گا، یہ بھی خریدوں گا، وہ بھی خریدوں گا، لوگوں کے مزاج بن گیا قرضے لے رہا، نہیں، جو بھی ہے آسانی سے جو کر سکتے ہیں آپ، خوشی وہ کیجیے آپ، الحمدللہ۔ اصل خوشی یہ نہیں ہے آپ نئے کپڑے پہن لیے، اصل خوشی تو یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں کہ آپ کے عبادات قبول ہوں، یہ خوشی ہے، یہ خوشی ہے اصل میں، یہ دعا کیجیے اللہ سے آپ، سمجھے؟ عید یہ نہیں ہے، تو ویسے عید تو اصل آج کے تو بچوں کی چیز ہے، ہماری نہیں ہے، بچوں کے لیے ہے اصل میں۔ تو بہرحال مسئلہ یہ آ گیا آپ کے سامنے، کیونکہ ذرا تفصیل سے جا رہا ہوں میں، تھوڑا ٹائم زیادہ بھی ہوں گا آپ کو ڈالیں گے، تو 2 حصے کر دو اس کو، اور کر کے جو ہے نا کل لوڈ کر دینا اس کو، آپ آج رات میں ہی کر دو آپ اس کو لوڈنگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات فرمایا، یہ باریک باریک جو چیزیں ہمارے پاس ہیں نا، اس کا خیال رکھنا چاہیے خاص طور پہ۔ اور روزے کا مقصد جو اللہ متعین کیا، وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، ہم یہ روزے اسی لیے فرض کر رہے ہیں تمہارے اوپر تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی پیدا ہو جائے، یہ ہے روزے کا اصل مقصد، بلکہ پورے دین کا مقصد تقوی ہے، بلکہ ہدایت بھی اسی کو ملتی جو تقوی ہے نا، ھدی للمتقین۔ اور قرآن کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للناس بولا اللہ یہاں، انسانوں کے لیے ہدایت ہے قرآن میں، کس کے لیے ہے؟ ھدی للمتقین۔ ہدایت تو ہے قرآن، مگر اگر وہ متقی نہیں بننا چاہ رہا تو اس کے لیے ہدایت نہیں ہے قرآن میں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی کے لیے۔ کیا معنی اس کے متقی کے لیے؟ کہ انہیں پہلے متقی ہونا تو ہدایت ملتی ہے اس کو، تو پھر ہدایت کس کام کی؟ کیا بھائی متقی کے لیے ہدایت ہے بولے تو معنی کیا لے رہے ہیں لوگ معلوم؟ پہلے سے ہی انہیں متقی ہے تو قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ ارے بھائی قرآن کے بعد اس کو ہدایت ملتی متقی بنتا انہیں، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اب ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے۔ اب یہ تقوی کے معنی اب ترجمہ کیجئے آپ، یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن پڑھ کے قرآن جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکنے والے کو ہدایت ہے، ان سے بچنے والوں کو ہدایت ہے۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ رکنا یا بچنا۔ روزے کے معنی کیا ہے؟ رکنا، کھانے پینے سے رکنا، برائیوں سے رکنا، یہی تو رکنا ہے نا، یہی تقوی ہے۔ روزہ رکھا اگر انہیں نہیں رک رہا، کھانے سے کھا لیا تو کیا روزہ پورا ہوگا اس کا؟ روزہ رکھا لیکن حرام سے نہیں رک رہا انہیں، ہاں تو کیا روزہ ہوگا اس کا؟ نہیں ہوگا۔ لعلکم تتقون، تم میں تقوی پیدا ہونا ہے روزے کے ذریعے سے، تمہاری تربیت ہونا ہے،
تمہاری زندگی میں تبدیلی آنا ہے روزے کی وجہ سے. یہ 1 دن 2 دن نہیں ہے، 1 مہینے کا کورس ہے، پورا 1 مہینے کا کورس ہے. یہ کورس 1 مہینے کے بعد کون سا بھی کورس کرو آپ، 1 مہینہ انہیں کورس کر لیا تو کچھ نہ کچھ قابلیت آتی اس کے اندر. جم کو جا رہا 1 مہینہ تو کچھ نہ کچھ ہے، نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ، کھانا بڑھ جاتا، کپڑے چھوٹے ہو جاتے، سب ہوتا ہے 1 مہینے میں، کیا نہیں ہوتا. کوئی ٹریننگ کو جا رہا انہیں 1 مہینے میں ٹریننگ کچھ نہ حاصل ہوتا. اسی طرح 1 مہینہ رکھا اللہ نے اس کو پورا. ہاں سب اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا یہ سب اللہ کے حکم پہ ہو رہا ہے. اب تمہاری مشق کروائی جا رہی ہے، تم کو ٹرین کیا جا رہا ہے، روزے کے ذریعے سے تم کو ٹرین کیا جا رہا ہے. وہ ٹرین کیا ہے؟ وہ ٹرین یہی ہے کہ تم کو اللہ حرام سے بچانا چاہتا ہے پوری زندگی میں. اللہ کیا چاہتے مومن بندوں سے؟ تاکہ میرے بندے حرام سے بچ جائیں. تو اللہ کیا کرا؟ روزے کو جو ہمارے لیے تربیت کا بنایا، ایک کورس بنا 1 مہینے کا. اس کورس میں کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ حرام ہے نا، وہ تو حرام سے بچنے کا ہے اصل. اب کیا کرے آپ کو؟ اب حلال سے بچو. تم روزے میں کیا کرو؟ تم حلال سے بچو، کیونکہ ٹریننگ اس لیے کی جا رہی ہے آپ کی حرام سے بچنے کی ہے. دیکھیے کوئی آدمی چاہے وہ پہلوان ہو، کرکٹر ہو، فلاں ہو، ان کی ٹریننگ کیسے ہوتی؟ مقابلہ کس سے ہوتا؟ پہلے اپنوں سے ہوتا. 2 پہلوان لڑتے ہیں تو اس کو باہر جا کے لڑنا ہے، لیکن پہلے کس سے لڑتا انہیں؟ ہاں تو یہاں بھی اللہ کیا بول رہی؟ حلال چیزوں سے تم کو ٹرین کر رہا ہوں میں اپنا. اب یہ حلال ہے، اللہ روک دیا، کتنی ہی پیاس کیوں نہ لگے تمہیں، پانی حلال ہے مگر نہیں پی سکتے تم، کتنی ہی بھوک لگ جائے تمہیں، کھانا سامنے ہے، گھر میں ہے، نہیں کھا سکتے تم، حلال ہے، کوئی چوری کا نہیں ہے، مگر نہیں. کیوں؟ اللہ منع کرا. کون منع کرا پانی پینے سے روزے میں؟ اللہ منع کرا. کھانا کھانے سے کون منع کرے؟ اللہ منع. اب ٹرین ہو رہی نہیں 1 مہینہ آپ کی پوری. اب یہی ٹریننگ اللہ کیا کر رہے ہیں معلوم؟ تمہاری زندگی میں اب حرام سے بچنے کی تبدیلی آنا ہے. اب کیونکہ تم حلال سے 1 مہینہ ٹرین کر کے حلال سے رکتے رہے تو پھر تم اب ایسا ٹرین والا ہونے والا بندہ اب کبھی حرام کے قریب نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ حلال کے قریب نہیں گیا انہیں روزے میں تو بعد میں حرام کیسے کریں گا انہیں؟ حلال کا کھانا نہیں کھایا انہیں، کیوں؟ اللہ منع کرے تو پھر بعد میں حرام کا کیسے کھائے گا لوگوں کا مال؟ وہ تو اللہ ہمیشہ ہی منع کر رہے ہیں، مال حرام کا کیسے کھائے گا؟ روزے کی حالت میں حلال نہیں کھا رہا انہیں تو حرام کیسے کھائے گا؟ یہ ہے مقصد اصل. ٹرین کیا جا رہا ہے یہاں پہ آپ کو، یہ سمجھنا. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات، یہ ٹریننگ کیوں نہیں مل رہی ہم کو، کیوں تبدیلی نہیں آ رہی ہمارے اندر؟ پھر وہی جھانسا یارو، پھر ثواب، روزے کا بہت بڑا ثواب ہے. یہ کیا آ گیا؟ پھر آ گیا ثواب. تبدیلی نہیں آئی مگر ثواب آ گیا، ٹریننگ نہیں ہوئی مگر ثواب آ گیا. ارے بھائی اس کو بعد میں رکھو ثواب کو، آپ پہلے جو چیز حاصل ہونا وہ حاصل کرو آپ، اس کے بعد ثواب تو اللہ کی طرف سے خود بخود آئیں گا آپ کو. وہ ٹریننگ ہی نہیں ہو رہی ہماری، ثواب بتائیے آپ. ہے یقیناً بہت بڑے ثواب ہیں، اللہ کے بہت بڑے انعامات ہیں اس کے، مگر کب؟ یہ چیزوں کے بعد تمہارے اندر تبدیلی آنا ہے. یہی حج کا معاملہ ہے، یہی نماز کا معاملہ ہے. نماز کیوں فرض ہے آپ کے اوپر، ہمارے اوپر؟ کیا بولے اللہ؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز فرض ہم اسی لیے کریں تاکہ اس نماز کے ذریعے سے تم بے حیائی اور برائی سے رکنا ہے آپ کو. یہ مقصد یہی ہے. حج وہی ہے احرام. احرام کیا ہے؟ اب اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں آپ، ایک مانو اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو تبدیل کرو، وہاں سے بدل کے آنا، تم اب تبدیل کر کے آنا. تو اس کے لیے علامت کیا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کیا علامت ہے تبدیل ہونے کی؟ تبدیل ہونے کی علامت ہے سب سے پہلے کپڑے بدلو. تم تبدیل پہلے کپڑے کرو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ خالی کپڑے بدل رہے ہیں، اپن نہیں بدل رہے. اللہ بول رہے کپڑے اسی لیے بدلنا ہے، علامت ہے وہ، صرف بدلنا تو تم کو ہے اصل میں. اب
کیونکہ آپ یہاں پہ آ کے جا رہے ہیں میرے گھر کے پاس، کوئی معمولی مقام نہیں ہے تمہارا، لہذا تم کو یہاں سے جاتے وقت اپنے گھر والوں کے پاس کاروبار میں یہاں سے بدل کے جانا. تم اب میں کوئی کام نہیں کروں گا ایسا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہو اور شیطان راضی ہوتا ہو. حج کے یہ دو ہی اصل چیز، ایک اللہ کی رضا اور دوسری شیطان سے ناراضی ہے نا. یہ طواف کیا ہے، یہ صحیح کیا ہے، قربانی کیا ہے، اللہ کی رضا ہے نا. شیطان کو کنکریاں مارنا کیا ہے، شیطان سے نفرت، شیطان کو ناراض کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ دو چیزیں رکھے اللہ وہاں پہ جا کے. میرے کو راضی کرنے کا طریقہ طواف ہے، راضی کرنے کا طریقہ صحیح ہے، قربانی ہے، مزدلفہ، سارے چیزیں اللہ کو راضی کرنا ہے. پھر وہاں شیطان کو کیوں رکھے علامتی طور پہ؟ اس کو اس سے نفرت سیکھ کے آنا ہے تم کو، سمجھے؟ ہم تو یہ کر کے آ رہے ہیں وہاں سے، مگر یہ آنے کے بعد پھر وہی ہے، پھر وہی کپڑے پہن لیے پرانے، آنے کے بعد میں گھر کے وہ کپڑے پہن کے پھر وہی ہو رہا نہیں ہو رہا. یہاں بھی کیا غلطی ہوئی، پھر وہی ثواب. میں تو حج کو جا کے آ گیا، اتنا ثواب ہے، پورے گناہ دھل گئے میرے، ماں کی پیٹ سے آ رہا ہوں میں. یہی چکر ہو گئی، اب یہ چکر ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے متعلق یہ بات فرمائی، قرآن حج سے نکلنے کا آخری عمل کیا ہے، قربانی ہے. تو قربانی کے متعلق کیا بولے اللہ، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. یہ بکرے کاٹ رہی ہیں، کپڑے بدل رہی ہیں، وہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب یہ اللہ کو نہیں پہنچنے والی ہے. جو چیز اللہ کو مطلوب ہے تم اس عبادت سے، اس سفر سے، وہ تقویٰ مطلوب ہے، تمہاری تبدیلی مطلوب ہے. تم یہاں آ کے جا رہے ہیں تو بدل کے تبدیل ہو کے جانا، تم اب بدل کے جانا. معلوم ہونا آپ کہاں سے آئے، کہاں سے ہے آپ کو معلوم ہونا. ارے بھائی بڑا بدل کے آیا بندہ، بھائی حج کو جا کے بدل گیا بندہ. بولے پہلے کیا ہوتا نہیں ہے، بولے اب بدل گیا. کہاں بدلا، بدلا کہاں، وہی ہے. یہاں پہ تو الٹا معاملہ ہے. آ کے شیطان سے معافی مانگ رہے لوگ، آ کے اٹھا معاف کرنا بھائی، میں آپ کو کنکریاں پتھرے مار کے آ گیا، حالات وہاں سے ویسی تھے، وہاں کا پروٹوکول ہی ویسا تھا، کیا کروں میں اب. تو شیطان بولا کہتے ہاں بھائی وہ بھی میرے کو معلوم ہے، ٹھیک ہے جا. کہ اب سے پھر وہی اپنی جگہ پرانی چتت اللہ، میں بھی معاف کر دے رو رہے لیکن ہاں نہیں غلط ہے وہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس جو احادیث کی کثرت ہے تاخرات ہیں، آخری دہا بس یہ جو ہے ہم کر لیے سو ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی تقوی لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہونا. یہ تقوی کے لیے روزہ ہے. روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ نام ہے ایک ڈسپلن سکھا رہا آپ کو. روزہ زندگی گزارنے کا ایک ڈسپلن سکھا رہا، کھانے پینے کا، عبادات کا، اٹھنے بیٹھ کا ایک ڈسپلن سکھا رہا ہر معاملے میں. سمجھے آپ کو بدلنا ہے ہر طریقے سے. یہ ہے روزہ. خالی روزہ یہ نہیں کہ اب دن بھر بھوکے رکھ گئے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ دیکھیے اب آپ کتنی پیاری حدیث ہے یہ. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روزے سے متعلق، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے دار کی ضرورت نہیں ہے جو صرف کھانا اور پینا چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا. لیکن جب تک جھوٹ اور جھوٹ سے متعلق جتنے کام ہیں جب تک وہ نہیں چھوڑتا، ایسے روزے دار کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. خالی منہ کو بٹی بن لیا بس ختم، اور کچھ بھی نہیں. ایسے روزے دار کی ضرورت ہی نہیں. فلیس للہ حاجۃ، بس اللہ کو ایسے روزے دار کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف کھانا اور پینا چھوڑ دیا ہے لیکن جھوٹ اور جھوٹ سے متعلق جتنے کام ہیں وہ نہیں چھوڑ رہا. یہ حدیث صحیح ہے.
ایک دوسری حدیث ہے، اگر یہ صحیح ان کی نہیں ہے، وہ دوسرے نمبر کے درجے کی حدیث کی کتابوں میں ہے، وہ کیا ہے؟ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے روزے دار ہمارے حشر کے میدان میں آئیں گے ہمارے پاس۔ کتنی حدیث کے اندر جو بات کہی گئی ہے نا، کتنے ایسے روزے دار ہوں گے جو حشر کے میدان میں ہمارے پاس آئیں گے، تو اس وقت ان کے نام اعمال میں بھوکا لکھا ہوا رہے گا، یعنی بھوکا تھا، روزہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کوئی چیز نہیں چھوڑا، خالی کھانا پینا ہی چھوڑا، باقی کے عمل سے تعلق سے کچھ بھی نہیں چھوڑا انہیں۔ جھوٹ وہی رہی، اس کی بدماشی وہی رہی، آئی یاری مکاری وہی رہی، سارا اس کی تربیت ہی نہیں، اس کی تبدیلی ہی نہیں ہوئی۔ تو اللہ کو ایسے بھوکے روزے داروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح قیام اللیل، تراویح کے متعلق قیام اللیل، نمازیں لمبی لمبی پڑھ رہے ہیں، لمبے لمبے قرآن سن رہے ہیں، ان لوگوں کے متعلق حدیث آئی، آپ نے فرمایا کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ کتنے ایسے لوگ ہیں رات کو ٹھہر کے اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، کل حشر کے میدان میں ان کے نام اعمال میں صرف یہ لکھا جائے گا یہ خالی جگتے رہا تھا، سویا نہیں، ختم، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب۔ رمضان کے مہینے سے متعلق جو خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم۔ جو آدمی ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو یہ بشارت ہے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اگلے گناہوں کو۔ اتنی بڑی بشارت ہے اللہ تعالیٰ۔ رمضان کے روزے، ان کی اہمیت، ہمارے پاس جو عبادت بھی فرض ہوئی ہے اس کے پیچھے مقصد ہے، اور انسان وہ مخلوق ہے جو کام بھی کرتا ہے کوئی مقصد سامنے رکھ کے کرتا ہے، اور اللہ نے بھی اس کو جو عبادت فرض کیا نا کہ مقصد کے تحت کی ہے۔ بغیر مقصد کے کوئی آدمی کوئی کام نہیں کرتا، اگرچہ کہ مطلب ہی ہوں گا، اس کا مطلب نکالنے کے لیے کچھ کام کر رہا ہوں گا، وہ الگ بات ہے، لیکن مقصد کے بغیر کون کام کرتا؟ بولو آپ، اچھا برا الگ بات ہے وہ، لیکن مقصد حاصل حصول، اور یہی اللہ کا دین ہے۔ اللہ بھی جو عبادت ہم پہ فرض کر رہے ہیں نا، وہ عبادت کا ایک مقصد ہے، روزے کا مقصد تقویٰ ہے، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہونا، اور دوسری اللہ کی بڑائی پیدا ہونا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی یہ روزے کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، قربانی کے ذریعے سے، سارے عبادتوں کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی بڑائی۔ نماز اذان کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر، نماز اللہ اکبر، ہے نا، حج اللہ اکبر، تلبیہ اللہم لبیک، ہے نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تلبیہ، قربانی بسم اللہ اللہ اکبر، سب اللہ اکبر۔ تمہارے اندر اللہ کی بڑائی بیان ہونا۔ اللہ کی بڑائی بولے تو اللہ چھوٹا ہے کیا جو ہم بولنے سے بڑا ہو جا رہا؟ کیا بھائی ہے دنیا میں کوئی قوم اللہ کو چھوٹا بولنے والی؟ پھر اللہ بول رہے کہ میں بڑا کہیں بول رہا؟ اللہ کو بڑا بولنے کے معنی یہ ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے مقابلے میں بات بولی جا رہی ہے، اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ تو بڑا ہے، میں نہیں۔ اللہ تو بڑا ہے، میں نہیں۔ اس کا عملی اظہار کیا ہے؟ رکوع کر رہے ہیں، اللہ تو ہی بڑا ہے، سجدے میں گر جا رہے ہیں، اللہ تو ہی بڑا ہے، یہاں تک کہ اپنے مقابلے میں ایک جانور کو رکھ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں اپنے پالے ہوئے جانور کو، اس کی بڑائی کیا ہے؟ تو بڑا ہے، ختم۔ تیری بڑائی، میں نہیں، میری مرضی نہیں، میں نہیں، صرف تیری بڑائی، تیری خوشنودی، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کو بڑا ماننے کے معنی یہ ہے، میں کوئی کام کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے حکم نہیں مان رہا ہوں یا اللہ کے حکم پہ عمل نہیں، اپنی بڑائی کر، یہ اپنی بڑائی ہے، تکبر ہے بھی، یہ تکبر ہے۔ اللہ کی بات کو بازو میں رکھ کے اپنی مرضی چلانا، کیا بھائی؟ اللہ کے حکم کو بازو رکھ کے اپنی مرضی چلانا، اسی کو تکبر کہا جاتا ہے، متکبر۔ یہ روزے کے ذریعے سے آئے گی آپ کو۔
آگے چل کے پھر بولا لعلکم تشکرون. اور روزے کے ذریعے سے تمہارے زندگیوں میں کیا ہونا؟ اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہونا ہے. شکر، ہر حال میں شکر. کیوں؟ دیکھو کتنی پیاس لگ رہی ہے. پانی کتنا قیمتی ہے معلوم ہے؟ اللہ تم کو پھوگٹ میں دے رہا، پھوگٹ میں پانی دے رہا اللہ. جب پیاس لگتی ہے تو اس کی قدر معلوم ہوں گی تمہیں. تو پھوگٹ میں فری میں مل رہا تو اللہ کا شکر کا جذبہ پیدا ہونا ہے. یہ غذا تم کو معمولی محنت سے مل رہی ہے. سوچو بھوک لگی، تڑپ رہے بھوک سے، آپ غذا نہیں مل رہی آپ کو، کیا حال رہے گا اس وقت؟ قدر کرو غذا کی، غذا کی قدر کرو. یہ جذبہ پیدا ہونا، پھر تمہاری باڈی، تمہارا جسم، صحت کتنی بڑی نعمت ہے جو میں تم کو عطا کروں. دیکھو ذرا تم دواخانوں کو جاؤ، ذرا دیکھو کیسے کیسے پڑے ہوئے وہاں پہ، کیسے کیسے پڑے ہوئے ہیں. عجیب حال لگے گا آپ کو. قبرستان جانے سے عبرت نہیں آتی آپ کو، دواخانوں کو جاؤ، وہ بھی سرکاری دواخانوں کو جانا ہے عبرت لینا بولے تو. جاؤ وہاں دیکھو کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، کیسے کیسے ہیں. دیکھو جا کے پیشاب کے تھیلے ہاتھ میں لے کے پھر رہے بیٹے. ہاں اللہ اندر رکھا تو انہیں باہر لے کے پھر رہے. نرس کھانا کھلا رہی ہے آ کے ٹھہر کے، اس کو کھانا نہیں کھایا جا رہا اس کو. دیکھو چلنے نہیں آ رہا اس کو، سنے نہیں آ رہا، بات کرنے نہیں آ رہا. دیکھو تو جاؤ جا کے دیکھو. اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صحت مند ہے تم، اللہ کا شکر ادا کرو. لعلکم تشکرون بولا یہاں پہ ختم ہونا ہے آپ کا روزہ. شکر پہ، شکر پہ ختم ہونا ہے. اللہ تیرا شکر ہے یہ پانی مل گیا مجھے، اللہ تیرا شکر ہے غذا مل گئی مجھے. ہاں اگر تو نہیں دیتا کہاں سے ملتی ہے پانی؟ پیاسا مر جاتا. تو نہیں دیتا تو بھوکا مر جاتا بھائی. پھر ہی بڑائی کے بعد پھر تیری نعمتوں پہ شکر ہونا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس روزے کے ذریعے شکر پیدا ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیا ہے. اسی لیے اس مہینے کے لیے خصوصیت یہ ہے اللہ کے نبی کی، دوسروں کا زیادہ خیال کرتے تھے آپ. ہو سکتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے کھانے پینے کے لیے، کتنے ایسے بندے ہوں گے جن کھانے پینے کے نہیں ہیں. یہ مہینے کو عام کر دیا گیا، سخاوت کے لیے کھول دیا گیا، اور اللہ کی طرف سے بشارتیں آ گئی. یہ مہینے کا جو اجر و ثواب ہے کئی گنا دے دوں گا میں تمہیں. یہ ہونا چاہیے. کیا مال آنا بھی ہے، آگے بڑھنا ہے. مال آپ کے مال سے لوگ فائدہ اٹھانا ہے، آپ ہی دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی میرا مال بس قصہ ختم. انسانیت کا کچھ سوچو ذرا. اللہ آپ کو نہیں دیتا تو کیا کرتے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی ہوشیاری سے مل رہا سمجھ رہے ہیں؟ ارے کتنے ہوشیار ایسے ہیں نا، آلو چھلتے بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھے آپ؟ اتنے ہیں ایسے. ہاں کتنے ایسے ہیں بھائی، بڑے بڑے. کون؟ آئی ایس آئی پی ایس. ہاں کہاں کام کر رہے ہیں؟ انگوٹھے چھاپ کے پاس کر رہے ہیں کام. مودی کے ہاتھ کے نیچے پورے یہ ان کا تو سرٹیفکیٹ پورے بڑے بڑے یہی ہے. یہ معاملہ تم اپنی ہوشیاری، یہ اللہ کی دین ہے جو دے رہا تم کو. آپ اللہ کس کی وجہ سے دے رہا، کیا دے رہا نہیں. ایک بڑی پیاری بات آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. گھر میں کچھ دوسرے لوگ بھی تھے، کچھ مطلب ان کا حق تو نہیں بنتا تھا ان کو پرورش کا. رسول اللہ فلاں میری بیٹی آ گئی، طلاق ہو کے یا بہرحال جو بھی ایسی کچھ باتیں آئی اس میں. رسول اللہ میرا معاملہ معیشت ایسا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رزق تجھے دے رہا ہے نا، تجھے نہیں معلوم کہ کس کے نصیب سے تجھے مل رہا ہے. تو کیا سمجھ رہا میں اس کو دے رہا ہوں تو کم ہو رہا مال؟ ہاں کس کے نصیب سے اللہ تجھے دے رہا، تجھے ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور تو سمجھ رہا انہیں کھا جا رہا، انہیں کھا جا رہا، میں اس کو کھلا رہا ہوں. کسی کو کوئی نہیں کھلا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ بنا کے دیتا ہے، اور جو ذریعہ بن جاتا ہے پھر اللہ اس کو بہت بڑا اجر دیتا ہے. پھر یعنی بندہ کیا ہوا، اللہ کی صفت میں آ گیا انہیں. اب یعنی میں بھی دینے والا ہوں اور انہیں بھی دے رہا. دیکھو اللہ کی دین کو انہیں روک لیا، کئی مسئلے کئی فتنے پیدا ہوں گے. پھر آپ کو بعد میں آپ کو شعور نہیں ہوگا. پھر کیا چیز اللہ چھین لے گا بعد میں آپ کو.
دولت تو رہنے دیں گے، باقی ساری چیزیں گھر کے پرابلم آ جائیں گے، کئی مسائل آ جائیں گے، فتنے آ جائیں گے، صحت آ جائیں گے، بیوی بچوں میں جھگڑے ہو جائیں گے، بچیاں یہ وہ فلاں فلاں، سکون پورا ختم لائف آپ کی۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرتے زندگی گزارو گے، جو اللہ دیا نا اس سے کئی گنا اور دیتے چلے جائے گا تم۔ کویت کے ایک بہت بڑے رئیس سے تاجر تھے وہاں کے، ایک عبد الوہاب ان کا نام تھا، کویت کے سب سے بڑے۔ اور ان کے حال کیا تھی معلوم؟ کویت کے سب سے بڑے کویت کے سب سے بڑے سخی، رمضان میں جب ساری دنیا کے لوگ وہاں پہ جاتے تھے ان کے لیے، میں بھی جاتا ہمارے مدرسے سوسائٹی کی جانا، کسی کے کویت کے اندر بڑے سے بڑے تاجر کے جو نا یہ مجال نہیں ہے۔ وہاں کا اصول کیا تھا معلوم؟ کوئی بھی آیا ہے اگر چندے کے لیے کسی لیے تو سب سے پہلے وہاں جانا ہونے، وہ بڑے رئیس کویت کے، وہ فائل بنتی ہے آپ کی، ایک پہلے انہوں لکھ دیتے 200 100 150 درہم، تو وہ بڑی قیمت والا پیسہ تھا نا وہاں پہ۔ پھر وہ فائل لے کے پورا کویت پھر رہا ہوں، پیسے نہیں دیتے انہوں آپ کو، لکھ دیتے، صرف لکھ کے فائل دے دیتے، پورے کویت کے تاجروں کے پاس جا کے نا آخری میں آ کے پیسے لینا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تک وہ رئیس کسی کو چندہ نہ دے باقی کوئی تاجر نہیں دیتا تھا، جب انہیں دیے تو ہم کو بھی دینا پڑتا بھائی، وہ ڈھاک تھا ان کا وہاں پہ۔ ہم گیا صبح شام ہر نماز کے، فجر میں، ظہر میں، گھر پہ، مسجد میں، بس بیٹھے ہوئے بانٹتے ہوئے ان کو۔ ارے بھائی اب کیا لوگ ہم بولنے والے بھی ان کے، شیخ کب تک یہ ایسا رہیں گا؟ اللہ بولے جب تک میں فقیر نہ بن جاؤں گا بانٹتے رہوں گا۔ بولے کیا بولے؟ انہوں فقیر بنے نہیں، ان کا بانٹنا بند ہوا نہیں۔ ہاں یہ تو میری اپنی بات بول رہا ہوں، میں سفر پہ گیا تھا تو کیا انسان کی یہ تنگ نظری انسان، میں دے رہا ہوں تو دے رہا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ذریعہ بنایا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تیرے پاس نہیں ہے کچھ دینے کے لیے، کم از کم کسی کے پاس جو جانتا ہے کوئی دینے والا اس تک جا کے کی سفارش کرا دے، تو تیرے کو بھی وہی بدلہ ملے گا جو دیا ہے، کیونکہ تو لے کے جا کے پتہ بتایا، دیا تو نہیں مگر تیری وجہ سے، تیرے بتانے سے اس کو ملا، لہذا تو دیا نہیں مگر جو دیا ہے نا اتنا ہی بدلہ تیرے کو بھی ملے گا۔ جب یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کے رشتہ داروں میں، کے پڑوسیوں میں، دوست احباب میں، جہاں تک ہو سکے آپ مدد کرنے کی کوشش کرو لوگوں کی، ہر حال میں خوشی سے۔ دنیا میں دو لوگ ہیں، کچھ دے کے خوش ہوتے ہیں، کچھ کھا کے خوش ہوتے ہیں۔ کچھ کھلا کے خوش ہوتے ہیں، کچھ کھا کے خوش ہوتے ہیں۔ اب اپن کہیں میں دیکھ لینا، کھلا کے خوش ہونے والوں میں یا کھا کے، دو ہی چیزیں دیکھ لینے کے اپنے کو۔ سمجھا؟ اللہ کو یہ بہت بڑی پسند ہے یہ چیز، دیکھیے دونوں کو راضی کرنا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ آپ کو اللہ کی بندگی کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور بندوں کی خدمت کے ذریعے سے بندوں کو راضی کرنا ہے۔ یہ دو ہیں، دو ہیں۔ بخیل اللہ کو پسند نہیں ہے، غنی غنا ضروری ہے، چاہیے جو مانگتے پھر رہے قطعی نہیں دینا ہے آپ کو۔ اور دوسری بات، کوئی بھی ایسے نامعلوم ادارے ہیں، فلاں آ گیا فلاں آ گیا، وہ ادارہ یہ ادارہ، سمجھ میں آ رہا، یہ مدرسہ وہ مدرسہ لے کے پھر رہے، جس کی آپ کو جان پہچان نہیں ہے، آپ کو قطعی نہیں دینا ہے۔ آپ معلوم ہے آپ کو کہ ایتھنٹک مسئلہ ہے، آپ دے سکتے، کیونکہ آج کل بوکس اتنا مسئلہ ہو گیا ہے کہ پوچھئے مت، اب آپ حقدار کو حق نہیں پہنچ رہا۔ غیر مسلمہ بھی آ گئے، کلمے بھی یاد کر لیے 5، کیونکہ ان کو معلوم ہوگا پکڑے جا رہے ہیں لوگاں بول کے، تو 2-3 مہینے سے پہلے سے کلمے پڑھ رہے ہیں، فرض یاد کر لینے 5 فرائض کتنے ہیں
اس لیے نماز کی سب یاد کر رہے ہیں بیٹا. پھر اب آدھار کارڈ بھی چل رہے ہیں, بہت سارے مسئلے ہیں بھائی. اس کے باوجود بھی یار چور بولتے نا, وہ گورنمنٹ کتنے بھی پابندی لگا ہو, اس وقت کھانے والا کھاتا ہے چور, اس سے زیادہ راستے اس کے پاس ہے. تو بہرحال جو چیز سب سے پہلے آپ کے اوپر جو فرض ہے وہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں, اس کو ذہن میں رکھو آپ. پھر اس کے بعد آپ کے پڑوسی ہے, کیونکہ وہ بھی نظر میں ہے آپ کے کون کیا ہے. سو رشتہ دار بھی, یہاں پہ دھوکہ ہی نہیں ہے. اللہ والا یہاں خرچ کرو تم پہلے, نہ دھوکہ ہے نہ غلط ہے, یہ اقدار ہے. ہاں وہاں گئے یہاں گئے, ان کو یہ سب فراڈ مسئلے چل رہے ہیں آج کل, خطہ ہی نہیں. جماعتوں کے مسئلے بھی چل رہے ہیں کئی ایسے جو مشہور جماعتیں ہیں الحمدللہ, جس کو یقین کر سکتے ہیں آپ, سمجھ میں آ رہا, ان جماعتوں کو آپ دے سکتے ہیں. ارے یہ جو آج کل ابل گئے نا بھائی, اس سے اجتناب کریے, بہت اجتناب کریے. تو رمضان کا مہینہ آ گیا الحمدللہ, آنے والا ہے. تو اب آپ اپنے لیل و نہار کو صبح و شام کو اس انداز میں کرنا ہے. اور بات دو آ گئی آپ کے پاس, تراویح, نہ فرض نہ واجب, سنت یا نفل. دو چیزیں تو نہیں ہے, فرض ہے نہ واجب ہے, یا پھر سنت یا پھر نفل. تعداد کچھ نہیں, 20 پڑھو, 10 پڑھو, 12 پڑھو, 8 پڑھو, کوئی جھگڑا نہیں, کسی کے اوپر اعتراض نہیں. انہیں غلط ہے, انہیں گمراہ ہے, انہیں بدعت ہے, خطہ ہی نہیں. جو چیز ہے دور صحابہ میں آئیں گے آپ کے پاس, یہ چیزوں کے پاس آپ کو نہیں جانا ہے. تلاوت قرآن کتنا پڑھنا ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے, 2 پارے 3 پارے, جتنا آسانی سے پڑھتے ہیں آپ پڑھیے آپ. دوسری سب سے اہم ترین بات یہ ہے, قرآن کو آپ روزانہ 1 پارہ کم سے کم ترجمے سے پڑھنا کرنا. 1 مہینے میں 1 قرآن ترجمے سے ہونا آپ کی. پھر اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرنا آنے والے سال تک ترجمے کے ساتھ. یہ آپ کی روٹین رہیں گی پوری. ایسی کرتے ہوئے اگر مر گئے تو قرآن بولا اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہے, لعلکم ترحمون. قرآن غور سے سنو, خاموش رہو, تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے. بول دیا اللہ رحم کروں گا میں آپ کو. یہ ہے اصل رمضان کا میسج آپ کے لیے, بس اور کچھ بھی نہیں ہے. آسان بنائیے مسئلوں کو, بحث موبائل سے نہیں. چلیے اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت ذرا زیادہ ہو گیا مسائل میں سے, اس کو 2 حصوں میں کر کے انشاءاللہ کل ہم اپلوڈ کر دیں گے. اپنے دوست احباب کو بھیجیے. اب آپ ایسی باتیں عموماً نہیں ہوتے لوگوں کے پاس. اب جہاں چلے سو فضائل کے چلیں گے آپ, اتنی قرآن پڑھو فضیلت, اتنی کرو فضیلت, یہ سب یہی چلیں گا. اب آپ اصل جو چیز ہے وہ ہمارے پاس عوام نہیں آ رہی ہے. رمضان کا مہینہ ہے انشاءاللہ. اور ایک حدیث ہم کو یہ بات بتا دی, رمضان جیسے جیسے گزرتا جائے گا ویسے اس کے ایک ایک دن کی اہمیت بتائے گی. آخری دہے کا مطلب یہی ہے, اصل میں ختم ہو رہا اس کی اہمیت پکڑو اس کو. یہ ہے اصل رمضان. ابھی آج کل جو چل رہا ہے رمضان کا, بازاروں میں رمضان, ہوٹلوں کے سامنے رمضان, یہاں رمضان وہاں رمضان, نہیں, یہ تو فیسٹیول ہو گیا لوگوں کا. یاتراؤں میں ایسی ہوتا نا پورا, نہیں کوشش ہو گیا ہے پورا. اللہ محفوظ رکھے, اللہ محفوظ رکھے. عبادات ضائع ہو رہے ہیں ہمارے. روزہ رکھ رہے ہیں, کھا کے جہاں فجر کے بعد جو سو رہے ہیں تو پھر زہر میں چوٹ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا. اچھا وہ کھا کے سو گئے, کھٹے ڈکارام بھی آ رہے ہیں دبا کے کا تو اور کھٹے ڈکارا ہیں تو روزہ ہی مکروہ ہو جا رہا آپ کا. پہلا کیا ہے بولو آپ. ارے بھائی روزے کے معنی اللہ اسی لیے رکھا, ایک تو فزیکل طور پہ سائنٹیفک طور پہ آپ کے معدے کو کچھ ریسٹ ملنا ہے, کیونکہ سال کے 12 مہینے بیچارہ محنت کرا, 1 مہینہ اس کو ریسٹ دو آپ. یہ ہے, یہ کہیں کے لیے ہے فزیکل میڈیکل حساب سے, طبی حساب سے. اب اخلاقی اور روحانی حساب سے کیا ہے, آپ کے معدے کو بھوک کا چرکا لگنا, تاکہ آپ کو اللہ کی نعمت معلوم ہو جائے کہ غذا کیا چیز ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ذرا دیکھو کتنے لوگ بھوکے جن کے پاس کھانا نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں تم کو بھوک لگے کتنی تکلیف ہو رہی, ذرا دیکھو اپنے رشتہ داروں میں بھوکے ہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس کو. یہ احساس پیدا ہونے کے لیے روزہ ہے. یہ چلیے السلام علیکم, دعا کریے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ضروری اعلان یہ ہے الحمدللہ یہاں پہ اسی مقام کے اوپر نماز تراویح کا ہر سال کی طرح اہتمام ہے.
8:30 کو جماعت ہوگی، خواتین کا انتظام ہے پورا الحمدللہ اوپر، سمجھ میں آ رہا، پورے پردے کے ساتھ ہے الحمدللہ.